السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر جیل جانے کی تیاری کس طرح کی جاتی ہے اس کے اوپر ایک لیکچر دیا جائے گا، تو اس کی آپ غور سے اس کو سنیے گا۔ آپ بڑے حیران ہوں گے کہ ایسا میں کیوں کہنے لگا ہوں۔ میں اس لیے کہنے لگا ہوں کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ کال دی ہے کہ جیل بھرنا ہے، اب ہم نے جیلوں کو ہم نے بھرنا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ اب ظاہری بات ہے تیاری کرتے ہیں۔ آپ اس طرح نہیں جاتے، جیل جانا کوئی آسان کام تھوڑی ہوتا ہے۔ اس کے لیے یا تو آپ کو جرم کرنا پڑے گا یا پھر دل گردہ دکھا کے تو اس کے بعد تیاری کرنی پڑے گی کہ بھئی آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اس شخصیت کی بات کرتے ہیں جو آلریڈی جیل جا چکے ہیں۔ مطلب سب سے پہلا جو جسے کہتے ہیں نا خان صاحب، یہاں پہ میں شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کی میں ایک تعریف کروں گا۔ شیخ صاحب مشہور ہیں اس بات کے اوپر کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے لگا ہے۔ اب یہ اگلے 15 دن بڑے اہم ہیں، 2 مہینے بڑے اہم ہیں، آپ دیکھیے گا یہ ہونے جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں شیخ رشید صاحب کو پہلے ہی پتا تھا کہ عمران خان صاحب نا جیل بھرو تحریک کی کال دینے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے میں جاؤں گا، اور اسی لیے میرے خیال میں شیخ صاحب جو ہیں وہ سب سے پہلے جیل چلے گئے۔ تو یہ فور سائٹڈنس ہوتی ہے، یہ آپ کو بڑی مشکل سے تپسیا کے بعد جنہوں لفظ ہونا ہے نا، تمہیں پتہ لفظ کیوں ہوتا ہے تپسیا، بڑا اوکھا جا لفظ ہے، پتہ نہیں اردو میں کس طرح لکھتے ہیں اس کو۔ تو بڑی تپسیا کے بعد جو ہے وہ یہ مہارت آپ کو حاصل ہوتی ہے کہ آپ کو پہلے سے پتہ لگ جائے کہ جیل جانا کدوں ہے۔ تو شیخ صاحب جو ہے پہلے جیل چلے گئے۔ اچھا، اب اس کے بعد بھی جو ہے وہ آج میں ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ شیخ صاحب وہ ہیڈ لائنیں وغیرہ چل رہی تھی مختلف چینلوں کے اوپر، شیخ صاحب رو پڑے، شیخ صاحب رو پڑے۔ اچھا، ایک تو فواد چودھری کا بڑا ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے، لیکن اب نا وہ جنہوں کہتے ہیں نا کہ اے بھی تحریک شروع ہو گئی ہے، ایک جیل بھرو تحریک، ایک رونا تحریک، اے بھی سٹارٹ ہو گیا کام۔ مطلب یہ میں آتا ہوں ذرا ڈیٹیل سے اس کے اوپر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، لیکن ذرا پہلے ساری بات آپ کو ذرا اپڈیٹ ہو۔ خان صاحب نے کیا کہا میں تفصیل سے ذرا بات کروں گا، لیکن پہلے شیخ صاحب کے حوالے سے کیا ہوا ہے ذرا اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ایک تو جناب اسلام آباد ڈسٹرکٹ ان سیشن کورٹ میں کراچی کے تھانہ موتکو میں درج جو ہے مقدمے کی تفتیشی افسر اور انسپکٹر آج عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا جناب شیخ صاحب ساڑھے حوالے کر دو، آج وہ شیخ صاحب چلیے کراچی چلے، آؤ کراچی چلے۔ تو تفتیشی افسر نے کہا جی پولی کلینک میں شیخ رشید نے جو گفتگو کی اس پر مقدمہ درج کیا گیا ہے، عدالت سے صدا ہے کہ شیخ رشید کو کراچی منتقل کرنا ہے۔ تو شیخ رشید کے وکیل سردار عبدالرزاق نے دلائل دے ہوئے کہا کہ جی مقدمے میں جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ قابل ضمانت ہیں، قابل ضمانت دفعات کے باعث شیخ رشید کی ضمانت منظور کی جائے، ضمانتی منزل کے متعلقہ عدالت میں بھیج دیے جائیں گے۔ تو شیخ رشید کے وکلاء نے راداری ریمانڈ کی بھی مخالفت کی، راداری ریمانڈ جو ہے وہ مانگا جا رہا تھا۔ تو عدالت نے شیخ رشید صاحب کے راداری ریمانڈ کے لیے سندھ پولیس کی درخواست مسترد کی۔ انہوں نے کہا نہیں بس کافی ہوگی، اینا نہیں کرنا کہ تو چوک کے لے آئے ہوتے۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا بھائی کراچی نہ جانا تھوڑی مہربانی، کیونکہ بڑا غصہ ہے وہاں پہ، بہت سا غصہ ہے۔ تو عدالت نے اس کے بعد شیخ صاحب کی درخواست سے ضمانت پر پیر کے لیے نوٹس جو ہیں وہ جاری کر دیے۔ اب اس پہ جو ہے وہ سماعت پرسوں ہوگی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ویلاگ میں آج کا دن شیخ صاحب کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان کے 2 روزہ جو جسمانی ریمانڈ تھا وہ کمپلیٹ ہو رہا تھا۔ آج ان کو وہاں پہ پیش کیا گیا، مزید 5 دن کا جسمانی ریمانڈ ان ظالموں نے مانگا شیخ رشید صاحب کے لیے۔ تو انہوں نے کہا جی شیخ رشید کا وائس میچنگ ٹیسٹ کرایا ہے، شیخ رشید کا فوٹوگرامٹک ٹیسٹ بھی کرانا باقی ہے، افواد چوہی صاحب کا بھی کرایا تھا، کوئی نوا قسم کا کوئی ٹیسٹ لے آئے نا، تو وہ کہتے ہیں جی ایوی ایسی ٹیسٹ کروانا ہے۔ شیخ صاحب نے عدالت کے اندر وہاں پہ بیان دیا کہ جس طرح پولیس نے رکھا اس سے بہتر ہے مجھے موت کی سزا سنا دیں آپ۔ مجھے کچھ ہوا تو 5 لوگ مجرم ہوں گے، مجھے کچھ ہوا تو آصف زرداری، بلاول بھٹو، محسن نقوی، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ مجرم ہوں گے، مجھے کرسی سے باندھ کر رکھا گیا۔ یہ ناانصافی ہے میرے خیال میں جو آل جوکس اسائڈ، یہ ناانصافی ہے اگر ایسا ہوا تو۔ مجھے اسپتال بھیجا جائے، پیروں اور ہاتھوں پر خون ہے، میری پٹیاں کرا دی جائیں، مجھے رینجرز کی سیکیورٹی چاہیے۔ ویسے چلیں ٹھیک ہے، میں نہیں کہنا نہیں چاہتا یار اس وقت وہ اندر حراست میں اس وقت مطلب کون سے قیدی کو جو ہے وہ رینجرز کی سیکیورٹی ملتی ہے؟ مطلب شیخ صاحب شاید ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ وزیر داخلہ ہیں، وزیر داخلہ کو رینجرز کی سیکیورٹی تو مل سکتی ہے، قیدیوں کو بھی رینجرز کی سیکیورٹی ملے۔ انہوں نے کہا جی عمران خان نے جو کہا وہ ٹھیک کہا، پولیس نے کل میری 3 بار ریکارڈنگ کی ہے، میرے دونوں موبائل پولیس کے پاس ہیں، مجھ سے پوچھا گیا کہ ایک دن میں 8 ملین فالوورز کیسے ہو گئے۔ اچھا یہ مطلب پولیس آپ سے کیوں پوچھے گی؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور اگر پوچھ بھی لیا ہے تو ایڈا کیڑا کو سیکرٹ کام ہے، کیڑی کو قومی راز ہے کہ جڑے تسی دس دیں کہ جی میرے اچھا آف آل دا پیپل میں جانتا ہوں شیخ صاحب کو ککھ نہیں پتا ٹویٹر کے بارے میں، ککھ نہیں پتا ان کو، بلکہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ شیخ صاحب جو ہے وہ اندر بند ہے تو شیخ صاحب کا اکاؤنٹ پھر بھی چلی جا رہا ہے،
ان کا شیخ صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ چلی جا رہا ہے, اس میں سے ٹویٹیں ہو رہی ہیں, تو آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے کہ اس کا مطلب ہے یہ اکاؤنٹ وہ خود بھی نہیں آپریٹ کر رہے, اس کے رائٹس انہوں نے کسی اور کو دیے ہیں. تو وہ کہتا ہے جی پولیس مجھ سے پوچھتی ہے کہ جی میرے 8 ملین فالوز جو ہے کتنے ہو گئے, تو میں عوام کو کہوں گا ٹویٹر پہ میرے فالوز دگنے کر دیں. ایڈی وڈی ڈیمانڈ کرتی شیخ صاحب نے, میرے فالوور بڑھا دو, یہی میرا احتجاج ہے, دبائیے بٹن, کلک کریں, سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا, کیونکہ شیخ صاحب کا احتجاج جاری ہے. یہ کیا, یہ کس قسم کے یہ جملے ہیں یار؟ کبھی آپ نے نیلسن منڈیلا کو سنا تھا یہ کہتے ہیں اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو ٹویٹر پہ مجھے فالو کریں؟ گلا ہے یہ کرنا والی. انہوں نے کہا جی مجھ سے سیاسی تفتیش کی جاتی ہے, مقدمے پر تفتیش نہیں کی, مجھ سے پوچھتے ہیں کہ عمران خان کی سیاسی مہم چلاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں چلاؤں گا. پولیس میں ASI تک تمام عمران خان کے ساتھ ہیں. عدالت کے حکم پر شیخ رشید کی کھڑیاں پھر کھول دی گئیں. عدالت نے کہا مجھے زخم دکھائیں جو آپ کو آئے ہیں, جس پر شیخ نے ہاتھوں پر لگے زخم جوڈیشل مجسٹریٹ کو دکھائے. عدالت نے شیخ رشید کے وکیل کو شیخ رشید کے انٹرویو کا ٹرانسکرپٹ دینے کا حکم دیا. شیخ رشید کے وکیل سردار عبدالرزاق نے کہا کہ ان کے موکل کے انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں. شیخ رشید کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے مزید جسمانی ریمانڈ مانگا جا رہا ہے. عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر شیخ رشید کے مزید جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کر لیا, اور بعد میں یہ استدعا جو ہے مسترد کر دی کہ انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا. جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ان کی ضمانت کے لیے اپلائی کر سکتے ہو اور ان کی ضمانت ہو جائے گی. موسٹ پرابلی مطلب اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر شیخ صاحب انشاءاللہ باہر ہوں گے. آل جوکس اسائڈ, کچھ ایگزیجریشن ہے شیخ رشید صاحب کی جانب سے, کچھ ساری بات ہے یار. یو آر انڈر کسٹڈی. اب انڈر کسٹڈی جو ہے وہ آپ اپنے گھر سے فارم ہاؤس نہیں جا رہے, آپ عدالت سے جیل جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب آپ کو کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو جو ہے وہ ہر چیز آپ کے مرضی کی ہو, لیکن آئی ہوپ کہ غیر انسانی سلوک نہیں ہونا چاہیے ایبسولوٹلی. لیکن ظاہری بات ہے پوچھ گچھ تو ہوگی, لیکن اگر آپ کو اس بات کے اوپر اعتراض ہے کہ وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ کو ٹویٹر کے اوپر 8 ملین فالوورز کیوں ہو گئے ہیں, تو یہ ایک تو سوال بھی بڑا مہنگا ہے اگر آپ سے کیا گیا, اور آپ کا یہ شیئر کرنا بھی اتنا ہی مہنگا ہے. مطلب اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں. خیر اچھا جی, اس کے بعد عدالت کے پیشی کے اوپر جو ہے وہ شیخ صاحب نے گفتگو کی. انہوں نے کہا یہ مجھے کراچی بھیج رہے ہیں, اگر میں راستے میں مارا گیا تو آصف زرداری, بلاول, محسن نقوی, شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ پر مقدمہ کیا جائے. 5 بندوں کے انہوں نے نام لیے. تو پھر ان سے سوال ہوا کہ جی توہین بلاول پر بھی آپ پر پرچہ ہوا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ اچھا میں نارملی دیکھ رہا تھا یہ کل سے مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ, خاص طور پہ وہ جو عمران خان صاحب کے ٹٹو قسم کے جو اینکر ہیں, تتر بتر قسم کے, انہوں نے یہ نیا کام شروع کیا ہوا ہے. انہوں نے خاص طور پہ ایک اسکیم کے تحت یہ کام شروع کیا ہوا ہے. میں دیکھ رہا تھا, میں آبزرو کر رہا تھا. توہین عدالت ہوتی ہے تو جناب یہاں توہین بلاول ہو گئی ہے. ایکچولی دا تھنگ از کہ آپ لوگ گند ہے نا, گند پھیل چکا ہوا ہے, اتنا گند پھیل چکا ہوا ہے کہ ان لوگوں کے ذہنوں کا سافٹ ویئر اتنا خراب ہو چکا ہوا ہے کہ ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. ان کے لیے اٹس اے ویری نارمل تھنگ کہ یار اگر آپ ایک بندے کے حوالے سے اس کی جنس کا یا تو مذاق اڑا رہے ہیں یا اس کو گالیاں دے رہے ہیں تو اڈی کڑی گل ہوگی, اس میں ایسی کون سی بات ہے, ایویں مائنڈ کر گئے ہیں آپ. تو بھائی اگر تمہیں یہی لگتا ہے کہ اینا کوئی آسان کام ہے, کہتا آؤ میرے کو تشریف لے آؤ, تمہیں میں گالا کرنا. اگر آپ کو بڑی نارمل بات لگتی ہے یہ کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آئیں بیٹھے تشریف لے کر آئیے, ذرا 4 گالیاں میں بھی دوں پھر آپ کو, ذرا دیکھیں آپ کے اندر غیرت جاگتی ہے کہ نہیں جاگتی. کیونکہ جو غیرت مند آدمی ہوتا ہے آپ ذرا اس کے سامنے اسے گالی دیں, اس کے بعد دیکھیں وہ ریاکٹ کس طرح کرتا ہے. یہ کون سا آرگومنٹ, مجھے اس آرگومنٹ کی نہیں سمجھ آئی. وہ کون سی بڑی بات توہین بلاول ہو گئی؟ بھجن کیا آپ کو گالی پڑتی ہے تو اندر سے خون نہیں کھولتا؟ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو گالی دی گئی ہے؟ یہی تو, اسی روایت کو تو چینج کرنا ہے. یہی تو میں بار بار کہتا ہوں کہ اتنا گند پھیلا دیا کہ اس گند کے پھیلنے کی بھی تعویلیں دی جا رہی ہیں. تو پھر کیوں ہو گیا جو گال کاٹتی ہے؟ اے دیکھو مطلب یہ کیا ان لوگوں کے ذہن ہوں گے. شاید ان کے اپنے گھروں کے اندر بھی جو ایک نارمل چیز ہوگی, باپ بیٹے کو گالی دے رہا ہے, بیٹا باپ کو گالی دے رہا ہے, کیا فرق پڑتا ہے اسے؟ ڈزنٹ میٹر بھائی, پڑتا ہے فرق. شریف آدمی کو آپ گالی دیں اس کو فرق پڑتا ہے. وہ کمزور ہوگا تو دل ہی دل میں جو ہے افسوس کرے گا, اپنی آنکھیں نیچے کر لے گا. طاقتور ہوگا تو رکھ کے تھپڑ مارے گا آپ کے منہ کے اوپر. لیکن فرق پڑتا ہے. یہ کس نے کہہ دیا آپ گالی دے دیں کوئی فرق نہ پڑے؟ میں شیخ صاحب جس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ بولنے دیں. ہمیشہ آپ نے میرے نوٹ کیا ہوگا, میں نے ہمیشہ کہا بولنے دیں, جس کا دل کرتا ہے جو بولنا ہے بولنے دیں.
لیکن بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے آپ بیٹھ کے اگلے کو گالیاں دینا شروع کر دیں. آپ لوگوں نے اس کو اتنا وہ نارمل چیز بنا دی ہوئی ہے. یہ ارسلان بیٹا غداری کے ساتھ جوڑ دو, یہ جو پوری ٹیم ہے اس نے اس کو اتنا نارمل بنا دیا ہے کہ آپ کے وہ جو ٹٹو قسم کے آگے اینکر ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ادج کیڑی گل ہوگی جناب, کوئی فرق پیدا ہے نا. آپ نے وہ گند پہلے دن سے سنبھالا ہوتا نا تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. شیخ رشید صاحب ایکچولی اپنے اسی زوم کے اندر گھوم رہے تھے کہ جناب ہلے بھی جنرل فیض بیٹھا ہے, ہلے بھی جنرل فیض بیٹھا ہے نا, یہ ایسی تیسی میں جڑی مرضی گال کٹا. اصل بات یہ ہے شیخ صاحب کو بتانے کی ضرورت ہے بھائی جان. کہندے سی نا نیا پاکستان بنانا ہے, اے بن گیا جی نیا پاکستان. اپنی زبان پہ کنٹرول کریں, تھوڑا سا تنقید کریں, ٹکا کے کریں. میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کریں, گالی کے بغیر. گالی کے بغیر تنقید کرنا سیکھیں. اس کے بعد ان کی ایک ویڈیو آئی, وہ ان کو لے کے جا رہے ہیں تو وہ کوئی دھکا لگا, کراؤڈ تھا میرے خیال میں, دھکا لگا, وہ آگے آئے تو وہاں پہ ایک پولیس والا تھا, اس کے سینے کے اوپر آ کے وجے اور وہاں پہ نا انہوں نے اپنا منہ وہاں پہ رکھ لیا. اور چینلوں نے چلانا کر دیا, وہ شیخ صاحب جو ہے آپ دیدہ ہو گئے, شیخ صاحب رونا شروع ہو گئے. اچھا میں نے ویڈیو اینڈ آئی ایم ویری سوری ٹو سے, میں آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ میں نا سافٹسٹ آف دا ورڈز کے ساتھ میں اس پہ کامنٹری کروں. میں نے ویڈیو کو 8-10 دفعہ دیکھا, یقین کیجئے میں نے 8-10 دفعہ دیکھا. کیا ہوا ہے, واٹ ہیپنڈ, ہی جسٹ ٹرپڈ, ان کا پیر ٹرپ ہوا ہے. وہ رستہ ادھر کو جا رہا ہے, باتیں کرتے 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 منہ انہوں نے ادھر کیا ہوا تھا. ان کو آئیڈیا نہیں ہوا کہ سیڑھیاں آ گئی ہیں. وہ سمجھے سیدھی سڑک, وہ رستہ جو ہے سیدھا جائی جا رہا ہے. ان کو آئیڈیا نہیں ہوا کہ سڑک وہ نیچے سیڑھیاں آ گئی ہیں. 2-4 سیڑھیاں تھیں وہاں پہ, پیر ٹرپ کر گیا. وہ ٹرپ کر کے, اور شکر ہے اللہ کا وہ نیچے نہیں گرے, وہ بندے کے اوپر ہی آ کے وجہ, وہ بندے نے جفا ڈال لیا, بچ گئے, کچھ بھی نہیں ہوا. وہ تھوڑا سا پاؤں ٹویسٹ ہوا ہوگا, زیادہ سے زیادہ یہی ہوا ہوگا, دیٹس اٹ. لیکن چلیں ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ان کو عزت احترام کے ساتھ لے کے جائیں, زیادہ رش وغیرہ نہ ڈالیں. لیکن شیخ صاحب بھی ذرا تھوڑا جا لحاظ کریں یار. ہوا کچھ بھی نہیں تھا, نتھنگ دیٹ ہیپنڈ. اب وہ کلپ آیا ہے فواد چوہی صاحب کا کہ جی وہ رو پڑے, اور وہ جنون, مطلب وہ میں بالکل اس میں فواد چوہی صاحب کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا بھی دل جو ہے وہ میرے دل پہ لگی وہ بات جا کے جب میں نے وہ کلپ دیکھا فواد چوہی کا. لیکن برائے مہربانی ان دونوں میں فرق ہے. اے کوارا ہے, وہ فیملی والا بندہ ہے. مجھے کسی نے ایکچولی ایک میسج کیا مجھے, انہوں نے کہا بھائی یہ جو زبان ہے نا, زبان, بڑا زبردست میسج تھا. انہوں نے کہا یہ زبان, ذمہ داری, تمیز, شرافت, اس میں بچوں کا بڑا کردار ہوتا ہے. آپ کی بیٹی ہو نا, آپ کے بچے ہوں, تو آپ اگلے کو بھی گالی دیتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ یار میرے بچوں کو بھی پڑھ سکتی ہے. آپ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے 100 دفعہ تب سوچتے ہیں یار میرے بھی بچے ہیں. اے جناب کوارے نے, بچے تو ہیں کوئی نہیں, ان کو کیا فرق پڑتا ہے. ایدی بھی ماں نو تو ایدی بھی بھن نو کی فرق پہنتا. یہ بہت بڑا ڈفرنس. آج اگر ہوتے نا واقعی, شاید اولاد ہوتی, گھر میں بیوی ہوتی, ایک فیملی کا ماحول ہوتا, تو موسٹ پروبلی شیخ صاحب کافی مختلف ہوتے. لیکن نہیں, ڈزنٹ میٹر. اس کے بعد انہوں نے بڑی ایک گھٹیا قسم کی گفتگو بلاول کے بعد بارے میں دوبارہ کی کہ جی میرے پیشاب کا ٹیسٹ کر رہے ہیں, دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میرے اندر اور بلاول کے اندر کون سی عادتیں ملتی ہیں آپس میں. واٹ اے پیتھیٹک تھنگ ٹو سے. شیخ صاحب جتنی بدبو اس پیشاب میں آتی ہے نا, شاید آپ کی باتوں سے بھی اتنی گندی بدبو آتی ہے. یہی میں کہہ سکتا ہوں. میں میرے خیال میں اس سے زیادہ میں کہوں گا تو شاید یہ میرا ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. خیر اینی وے, میں ویسے یقین, میں ایک بات کہنا چاہوں گا, میں ہوں لاہور کا, اور اندرون شہر لاہور کی جمپل ہے میری. قسم والی بات ہے کہ آج نا پہلی دفعہ میرا وہ جو اندرون شہر لاہور کا منصور علی خان ہے نا, مجھے اس کا منہ بند کر کے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں. دل میرا بڑا کر رہا ہے وہ میں ہاتھ ہٹا دوں تو پھر میں آواں کھول کے, اے جڑا بندہ نا پنڈی بوائے اے تینوں میں لاہور دا پھر میں جڑا نا بندہ بن کے دکھاواں تینوں. یہ جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. لیکن میں پھر بھی لحاظ کروں گا, چل یار چھوڑ, ہے تو پھر آفٹر آل آئی ایم اے جرنلسٹ اینڈ ہی از اے پولیٹیشین, لیٹس لیو دیٹ الون. عمران خان صاحب پہ آ جائیں. اب
قوم سے خطاب کیا انہوں نے. باقی ساری باتیں بہت دفعہ کر چکے ہیں, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. اصل جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے جناب, ہمارے پاس دو راستے. ایک یہ ہے کہ ہم پہیا جام ہڑتال کر دیں, یہ بھی جمہوری راستہ ہے, لیکن معیشت کا اتنا برا حال ہے کہ اگر ہم راستے پر نکل گئے تو ملک اور نیچے جائے گا. اس لیے میں آج اپنے سارے ورکرز اور عوام سے کہتا ہوں کہ تیاری کر لیں, ہم نے جیل بھرو تحریک کرنی ہے. سو بیسکلی جیل بھرو تحریک کا آغاز جو ہے یہ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سب سے پہلا کام آبویسلی میری اس میں جو ریکویسٹ ہے, مختلف میں نے بیٹھ کے اس پہ ڈویژنز کی ہیں. میں نے بیٹھ کے ایک چارٹ بنایا کہ اس تحریک میں کن کن لوگوں کا اندر جانا ضروری ہے. سیاسی طور پہ پہلے آؤں گا, پھر ذاتی طور پہ دوسری طرف آؤں گا. کس طرف آئیں پہلے؟ ذاتی پہ. اچھا چلیں پہلے اس طرف سے آ جاتے ہیں. عمران خان صاحب کا اندر جانا بہت ضروری ہے. اس میں سب سے پہلا قدم عمران خان صاحب کو, یہ ضمانتیں لینا تو بند کریں نا. یہ جتنی آپ کیسز کے اندر ضمانتیں لیتے ہیں اس کو لینا بند کریں. ساری ڈیٹس پہ جانا بند کر دیں. جتنے مقدمے آپ کے اوپر چل رہے ہیں نا, یہ توشہ خانہ, ممنوعہ فنڈنگ, ایٹرین وائٹ, یہ جتنے کیسز آپ کے اوپر بنے ہوئے ہیں سب میں جانا بند کر دیں. آٹومیٹکلی آپ کے گرفتاری کے وارنٹ نکل آئیں گے. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے چھلانگ آپ ماریں. آبویسلی یہ ہو نہیں سکتا. کہتے ہیں کہ behind every successful man there is a woman. The woman in your life right now is بشرا بی بی. بشرا بی بی کو بھی ساتھ لے کے چلیں. ان کے اوپر بھی ویسے بھی کئی معاملات کے اوپر تو ان کا بھی نام آتا ہے نا اس دائرہ کار کے اندر. یہ توشہ خانہ اینڈ آل دیٹ آڈیوز بھی آ چکی ہیں, ان کو بھی آپ کہیں. قوم کے بچوں کو اندر لے جانے سے پہلے اپنے بچوں کو واپس بلائیں انگلینڈ سے, ان کو بھی جیل میں لے کے جائیں. دیکھیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ آپ نے جتنا بھی, ویسے تو میں آپ کو ابھی سے مطلب پریڈکشن کر کے بتا دیتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا یہ کوئی بہت بڑی سکسیسفل تحریک ہوگی, کیونکہ یہ اس قسم کی کالیں 2014 میں بھی دے چکے ہیں. ادھر بھی وہ سول نافرمانی, ہم بل نہیں دیں گے, اور اگر ان کا تیری ایسی تیسی میں بل نہیں دیں, بجلی کا بل نہیں دیں گا, ٹک بجلی کٹتی, ایلو وہ لائٹ چلی گئی ہے. وہ اس وقت بھی حقیقی آزادی اور سب کچھ چاہیے تھا, لائٹ بند کرا کے بہ گئے. بہت سے لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا, خیر, اور بہت بری طرح پٹی تھی وہ بھی. تو اب جو ہے وہ اس کا آغاز, اس کو سکسیسفل بنانے کے لیے میں تجویز دے رہا ہوں. میں ظاہری بات ہے آگے خان صاحب کی مرضی ہے, اپنی فیملی کو سب سے پہلے لے کر آئیں. سب سے پہلے آپ کی جتنی بھی فیملی ممبرس ہیں ان کو لے کر آئیں. اور فیملی کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے اس میں فیملی فرینڈز نہیں پیچھے رہنے چاہیے. فرح گوگی کو واپس بلائیں. فرح گوگی کو فوراً اگلی فلائٹ سے واپس بلائیں. اور میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے, ان کے فالوور سے ریکویسٹ کروں گا, خبردار جیل میں نہ جانا جب تک یہ سارے لوگ نہیں آتے. اگر بھائی تسی سب تو پہلے آؤ, سارے اپنے بندے لے کے آؤ, اپنے بچوں کو بلائیں وہاں باہر سے, کیونکہ جب اگلوں کے بچوں کو آپ جیلوں میں بند کرانے لگیں تو سب سے پہلے آپ کے اپنے بچے اندر جانے چاہیے. ان کو بلائیں, ان کو کہ تمہارا باپ جو ہے نا وہ پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے بہت بڑی ایک تحریک چلا رہا ہے, تمہارا یہاں پہ آنا بہت ضروری ہے, آؤ جیل میں چلیں. ٹھیک ہے, فرح گوگی کو بلائیں فوراً, اسے کہ اگلا چارٹرڈ پلین پکڑے واپس پاکستان کے لیے اندر. اچھا, یہ ذاتی ذرا ایک منٹ یہ تو ہو گیا سائڈ پہ. اب آ جائیں ذرا سیاسی طور پہ, کس کا سب سے زیادہ ضروری ہے جانا اندر, کس کا, کون کون سے لوگ ہیں؟ شاہ محمود قریشی. میری بڑی پرانی خواہش ہے کہ میں شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے نا ایک دفعہ سلاخوں کے پیچھے دیکھوں. ایویں یہ نہیں میں کہہ رہا, میں ان پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا, لیکن ایک سیاسی, اتنا بڑا سیاسی خاندان شاہ محمود قریشی صاحب, اور وہ تو پارٹی کے میرے خیال میں اس وقت سینئر نائب صدر ہیں, وہ کریں. عارف الوی صاحب ملک کے صدر, وہ جیل کے اندر جائیں. اس سے کتنا بڑا امپیکٹ ہوگا کہ صدر مملکت نے اپنے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا. عثمان بزدار آپ کے وزیر اعلیٰ, اور سب سے امپورٹنٹ پنجاب سے پرویز الہی صاحب. پرویز الہی صاحب کو تو اگلا فون کریں آپ فوراً. تو کہا بھائیان پی ٹی آئی میں جانا ہے تو پہلے جیل جانا ہے, پہلے جیل جاؤ پھر پی ٹی آئی میں جاؤ. مونس الہی صاحب کو بھی باہر سے بلوائیں. تو کہا بھائیان تسی بھی جیل چلو سڑے نال. تو اس کے بعد ظاہری بات ہے اسد عمر صاحب, فردوس عاشقوان, ان کو نہیں بھولنا آپ نے, وہ بڑا انتظار کر رہی ہیں سیالکوٹ کے اندر.
ان کو بھی آپ نے بلانا ہے. علی امین گنڈاپور, ان کو کس طرح بھولا جا سکتا ہے؟ علی امین گنڈاپور صاحب ماشاءاللہ وہ اور ان کے ساتھ وہ جو 700-800 بدماش گھومتے ہیں, سب کو کریں, اندر کریں, بڑا اس کا امپیکٹ آئے گا. ان کو بلائیں. صحت کے اوپر بہت بھاری ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی پرویز خٹک صاحب کو کہیں, وہ بھی جائیں. تو میرا اب لبے لباب ساری چیز کا یہ ہے کہ میرے بھائی, جب تک یہ تمام لوگ یہ جو میں نے آپ کے سامنے لسٹ دی ہے نا, جدوں تک اے بندے نہیں آندے نا, برائے مہربانی پیچھے نہ چلے جانا, اپنی زندگیوں کا بیڑا غرق مت کرنا انہوں پیچھے. اور اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے, وہ یاد ہے ادھر سعودی عرب میں کیا ہوا تھا, وہ بھی جیل گئے تھے, مجال ہے ان میں سے کوئی پیچھے گیا ہو, ان کے زندگیاں روڑ کے رکھ دی انہوں نے اپنی. وہ جنہوں نے نعرے نورے نہیں مارے تھے مریم اورنگزیب پہ اور وہ بگٹی صاحب کے اوپر, شاہ زین بگٹی کے اوپر, تو اس کے بعد میں جب ان کو جیل ہوئی, کوئی پیچھے نہیں گیا ان کے. اور سب سے امپورٹنٹ بات, اور جڑی مائیاں ہی ہیں نا انگلینڈ والیاں, ان کو بھی بلائیں, ان کو فوراً پہنچو, جیل بھرنی ہے. تو اوتھے جیل اچ نہیں جانا, انگلینڈ والی جیل نہیں, پاکستان کی جیلیں بھرنی ہے, ادھر آنا ہے تسی, ادھر. ٹھیک ہے, قلعہ گجر سنگھ جا کے رپورٹ کرنی جے, قلعہ گجر سنگھ تھانے, ادھر جانا ہے جے اندر. تو ان کو فوراً بلائیں. اے جڑی انگلینڈ والی ساری قوم ہے نا جو ادھر پہنچ جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو فوراً بلائیں. جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی, تحریک کامیاب نہیں ہوگی. اور آپ موقع دیکھیں, جب آپ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں دہشت گردی کے لیے, آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے, اس موقع کے اوپر آپ کون سا نیا کٹا کھول رہے ہیں بیٹھ کے, صرف آپ اندازہ کیجیے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.